کیا گیلا کریں، کس کس کا نام لیں اور کس نے کیا کیا اور کیا کہا، کیسے عمل کیا، کیسے آئین کو توڑا، کیسے آئین کی پامالی کی، کیسے قانون کو توڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ من انم کے من دنم، ہاں میں کشم نہ کہ بے زمامرا۔ جناب اسپیکر، ہمارے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی تفصیل سے بات کی کہ پرامن طریقے سے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اور اپنے اپنے حلقوں سے اپنے ورکروں سمیت ایک جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہم احتجاج کر رہے ہیں اپنے قائد کے خلاف غلط اور ناجائز مقدمات جو بنائے گئے ہیں، اور پھر ان کو پابند سیل رکھا ہوا ہے اور اس کا ہم حساب لینے کے لیے اور اپنے قائد کو چھڑوانے کے لیے ہر قانونی طریقے سے، نہ ہم نے قانون توڑا نہ ہم نے آئین توڑا، لیکن جناب اسپیکر یہ ہمارے سارا ہاؤس گواہ ہے۔ جب ہم گئے ہیں تو یہاں تک رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں کہ موٹر وے کو کاٹا گیا، اور پھر جب ہم پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایسے تنزیہ قسم کے فکرے سننے پڑتے ہیں جس طرح ہم کسی اور ریاست کے باشندے ہیں اور کوئی غیر جمہوری اور یا پھر ریاست کے خلاف کوئی ہم ایسا ہنگامہ کرنے والے ہیں جس سے ریاست ٹوٹ جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یا ایک دو سالوں کی بات نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پر پولیٹیکل سپیس کو ایبزارب نہیں کیا جا رہا، پولیٹیکل سپیس دیا ہی نہیں جا رہا۔ سب سے پہلے جو ہی پاکستان بنا ہے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت پر چورا پیر دیا گیا کیونکہ وہ ایک منتخب حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہوا سب کے سامنے ہے کہ الیکشن ریزلٹ کیسے چینج کیے گئے۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر یہاں میں اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں کہ ہم کوئی چھپانے والی بات نہیں کرتے، بے نظیر کے ساتھ جو ہوا، پھر نواز شریف کے ساتھ ہوا، پھر ہمارے قائد کے ساتھ، یہ ایک حقیقت ہے جناب اسپیکر، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں 24 کروڑ عوام کا اگر کوئی بھی عوام کے دل میں بستا ہے تو وہ خان صاحب بستے ہیں۔ تمام 24 کروڑ عوام اس وقت صرف اور صرف ایک ہی شخصیت کو وزیر اعظم اور اپنا سربراہ ماننا پسند کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور چاہتے ہیں، وہ خان صاحب ہے۔ اب یہ سارے لوگ پشتونخوا کے جب اٹھ کے جاتے ہیں اور پھر ان ناجائز مقدمات کا پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اور قوم کی حقیقی آزادی کے بارے میں جب بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ان لوگوں کو اچھی اور ناگوار نہیں گزرتی جن کی مسلسل ایک تاریخ بنی ہوئی ہے کہ وہ کبھی کسی کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہمارے ملک میں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے جمہوری انداز ہی نہیں ہے، اور نہ جمہوری انداز ان فیصلوں پر اثر انداز ہونے کو برداشت کرتے ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اس وقت ہم جتنی بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے جتنی بھی عوام ہیں، ان کے جوش اور ان کے جذبے کو حقیقی آزادی کے لیے ان کو کسی طریقے سے انہوں نے توڑنا ہے۔ ہمارے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں جناب اسپیکر، پننواتو پجرگو نشوا کیسا کیسا شوا پکیسو نشوا طالبازان دیار کسے کے مڑکا نور دے ملا پتویزو نشوا۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو پولیٹیکل انداز سے برداشت نہیں کیا جائے گا ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے؟ ہم بار بار جائیں گے، ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں، ہم پھر بھی جائیں گے اور ہم پھر بھی سوال کریں گے، محنت کریں گے، زاری کریں گے، لیکن ہم کبھی تشدد پر نہیں اتریں گے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ کوششیں کی گئی کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کسی طریقے سے اٹھا لیا جائے تاکہ یہ تشدد پر اتر آئیں، لیکن میں شاباش دیتا ہوں اپنے ورکر کو، اپنی قیادت کو کہ انہوں نے ایک زبردست قسم کی مثال قائم کی، ایک تاریخ رقم کر دی کہ ہم نے قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہمارے ورکرز پہ کل گولیاں برسائی گئی، جناب اسپیکر ہم آپ کو وہ سارے شواہد دکھا دیں گے۔ لوگ تو آنسو گیس کی بات کر رہے ہیں، آنسو گیس شیلنگ کی بات کر رہے ہیں، ربڑ گولیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن جناب اسپیکر کل ہم پر گولیاں برسائی گئی، تب بھی پاکستان تحریک انصاف کی نہ قیادت نے اور نہ کسی سیاسی ورکر نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائی،
لیکن ریاست کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہوئے. ہم نے ربڑ کی گولیاں سینوں پہ کھائی, لیکن ہم نے ریاست کے سامنے, قانون کے سامنے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. جناب اسپیکر, سب سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو وہ اثر ہو ہی نہیں رہا ہے, وہ سن ہی نہیں رہے ہیں, وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پوری عوام, پوری مملکت, پورا پاکستان, 24 کروڑ عوام, ان کی خواہش, ان کی چاہت حقیقی آزادی, اور حقیقی آزادی کا کون علمبردار؟ خان صاحب. اس کو جیل میں رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو جو شعور ملا ہے, جو خان صاحب نے ان کو شعور دیا تھا, کسی طریقے سے اس شعور کو چھین لیا جائے. لیکن جناب اسپیکر, وہ حالات ابھی چلے گئے ہیں. جب قوم بیدار ہو جاتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور پھر جو ہے نا ان کے پاس کچھ بس بھی نہ رہے, اور پھر ہمارے پشتونخوا کے ساتھ تو ایک ستیلی ماں جیسا سلوک, اور ہمیں تو ریاستی سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے. بھائی باقی لوگوں سے, باقی صوبوں سے بھی, باقی اکائیوں سے بھی لوگ آتے ہیں, ان کے ساتھ رویہ اس طرح کا نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں ڈیل کیا جا رہا ہے. گناہ میں دادا چے پختونیم پا غیرت اولاریم, گناہ میں دادا چے پختونیم پا غیرت اولاریم, چرتنا کانے چے رزیزم اپا سر ہو لگی. جناب اسپیکر, یہ ہمارے ساتھ شروع سے ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے سب سے بڑا افسوس کل کس بات پہ ہوا جناب اسپیکر, آپ کو بھی شرمندگی ہوگی اگر میں آپ کو بتا دوں, اس ہاؤس کو بھی شرمندگی ہوگی. کل ہمارے ہی حکومت میں کچھ ڈی سی صاحبان نے ہمارے اپنے سٹنگ ایم پی ایس کے خلاف 3 MPO جاری کیا ہوا ہے. میں آج اس فورم کی برکت سے, آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس افسر کے خلاف اور اس MPO جاری کرنے والے کے خلاف اور اس چھاپے مارنے والے کے خلاف ہم ایسے اقدامات کر دیں گے کہ ان کے اوپر ہم زمین کو تنگ کر دیں گے اور آسمان گرا دیں گے. آج تک ہم نے جو ہمارے ساتھ 8 فروری سے پہلے ان کا جو رویہ تھا ہم نے برداشت کیا, اور پھر اختیارات ہونے کے باوجود بھی ہم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا, بلکہ ہم نے اصلاح کے طور پہ چھوڑ دیا کہ چلو دوبارہ نہیں کریں گے. اور ایسا یہ نہ سمجھے کہ یہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, ہم انتقامی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. میرے کسی بھی ورکر کو, میرے کسی بھی قیادت کو ہاتھ تک لگایا انہوں نے, ان کا ہم ویسا حشر کر دیں گے کہ ان کو انتقام بھی جو ہے نا یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کہاں سے لگایا گیا ہے. جناب اسپیکر, یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم ایک جمہوری عمل کر رہے ہیں, ایک جدوجہد کر رہے ہیں, پرامن طریقے سے کر رہے ہیں. ہمیں خواہ مخواہ اس نہج پہ لایا جا رہا ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں, لیکن ان کی یہ خواہش ہم پوری نہیں کریں گے. یہ جو محسن نقوی نے کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ یہ لاشوں کی سیاست کرے, اگر لاشوں کی سیاست کرنی ہوتی, ہم پشتون ہیں, ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں. ہم سے زیادہ مرنے مارنے والے کوئی نہیں ہیں. ہم پچھلے 40-45 سالوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں اور اس نے لاش دکھی نہیں ہوگی. ہم اپنوں کی لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں. نہ ہم مارتے ہیں, نہ ہم بے قصور مرتے ہیں. لیکن یہ دعوے کرنا, ہمارے اوپر یہ طنز کرنا, ہمیں دم کیا دینا. بابا آپ ہمیں کیسے دم کیا دیتے ہیں؟ ہر محاذ پہ تو ہم کھڑے ہوتے ہیں, ریاست کو بچانے والے ہم ہیں, اللہ ہے, اور اللہ کے بعد ہم ہیں. اللہ نے ہمیں سبب بنایا ہے, تم کیا ہمیں دم کیا دیتے ہو؟ اور پھر ہمارے گھر کے اوپر جس طریقے سے ایجی صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ پشتونخوا ہاؤس پہ یہ لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے جو کیا میرے گھر اور چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں جو بھی قصوروار ٹھہرے, خواہ وہ آئی جی اسلام آباد ہے, خواہ وہ انٹیریئر منسٹر کے رینجر والے ہیں, جناب اسپیکر ہم نے اس کے اوپر اگر کارروائی نہ کی اور اس کو ہم نے ڈھیلا ہاتھ لگ دیا, انہوں نے کل ہمارے اوپر پھر آنا ہے اور پھر ہمارا یہ حشر کرنا ہے. اور یہ اپوزیشن والے میری بات سن لیں, یہ باتیں صرف آج میرے ساتھ ہو رہی ہے, تاریخ میں آپ کے ساتھ ہو بھی چکی ہے اور ہو بھی رہی اور آگے بھی ہوگی. آپ میرے ساتھ آج ایک قرارداد کی منظوری پر نہ کر رہے ہیں, آپ کریں, لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس پہ آپ کو افسوس ہوگا کہ میں نے نہ کیوں کی تھی.
کیونکہ یہ ہمارا جمہوری عمل کو روکنے والے ہیں. ہم نے اپنے جمہوریت کو دوام دینا ہے. یہ ذات کی بات نہیں ہوتی, یہ سردار علی خان کا واقعہ نہیں ہے, یہ اس کا اکیلے مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری جمہوری قوتوں کا مسئلہ ہے. ہم نے سن 47 سے لے کر آج 2024 تک آپ ایک نظر دوڑا لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. پولیٹیکل سپیس جب نہیں دیں گے, سب سے بڑا مجرم پولیٹیکل لیڈرشپ ہی بن جاتا ہے. جب ہم آج جمہوریت کے لیے نہیں اٹھیں گے, نہیں لڑیں گے, کل کو ہمارے یہی حال ہوگا. سال 1.5 سال اسمبلی چلے گی پھر ٹوٹے گی, 5-6 مہینے حکومت چلے گی پھر ٹوٹے گی. کبھی آپ کی باری لگائیں گے, کبھی ہماری باری لگائیں گے. جس کی باری لگتی ہے وہ دوسرے والے کو بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہے بابا. آپ جو ہے نا 5-6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, 1.5 سال کے لیے اگر آپ دوسرے کو بھول جاتے ہیں تو یاد رکھیں کل کو تیری بھی باری ہوگی. جناب اسپیکر, یہاں پر ہم تمام سیاسی قوتیں جتنی بھی یہاں پر اسمبلی میں بیٹھی ہیں, ہم نے کبھی ان سے ایسے توقعات ایک دوسرے سے نہیں رکھے ہیں کہ ہم جمہوریت کو دوام دینے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری یہ بھی تاریخ رہی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ابھی یہ تاریخ, یہ میرے قائد کی ٹیچنگز ہیں, میری قائد کی تربیت ہے کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ جمہوریت کو جو ہے نا فوقیت دیں گے, نہ کہ ہم ذاتی اناد اور ذاتی پسند ناپسند کو. جناب اسپیکر, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن نے ہماری جو ذمہ داران ہیں, خواہ وہ ہمارے چیف سیکرٹری ہیں یا ہمارے آئی جی ہیں, اور یا پھر یہ 149 کی جو ہے نا ذکر کر رہے ہیں, یا پھر گورنر راج کا ذکر کر رہے ہیں, یہ ساری کہانیاں ہیں. یہ جب عوامی طاقت ابھرے گی تو ان کا نہ یہ شک رہے گا, نہ ان کا گورنر راج رہے گا, نہ یہ برداشت کر سکیں گے. تو پھر پورا پختونخوا اٹھے گا اور ایک نئی تاریخ رقم کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.